وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو خود تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کو پروموٹ کیا. I totally agree with you. I totally agree with you. Very well said. جی اگر ہندوز اس قسم کی تنگ نظری نہ کرتے اور وہ ذرا اوپن ہارٹیڈ ہوتے اور اگر ہم نے ان کے ساتھ 1000 سال ان کے ساتھ کیا. دیکھیں کہ ہم نے ہمارا جو تھا فائنانس منسٹر کون تھا ان میڈیول انڈیا, راجا ٹوڈرمل. یہ میں نے ایک دفعہ ٹی وی پر انڈین سے پوچھا, میں نے کہا تم سیکولر اسٹیٹ کہتے ہو؟ سیکولر تو تھا اپنا اکبر اعظم, مغل اعظم, اس کا فائنانس منسٹر راجا ٹوڈرمل, اس کا جو تھا ڈیفینس منسٹر راجا مان سنگھ, راجپوت جنرل. تو میں نے کہا کیا آج آپ اس دور میں کوئی ہندوستان میں کوئی فائنانس منسٹر مسلمان لا سکتے ہیں یا کسی مسلمان کو آرمی چیف بنا سکتے ہیں؟ آپ سے نو, یو ہیو ناٹ ڈن ان لاسٹ 70 ایئرز, آپ کیا کرو گے؟ سو دیئرفور یہ جو تم نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے 2 ستون ہیں ہندوستان کے, جمہوریت اور سیکولرزم, یہ دونوں ستون آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ برہمن ڈیموکریسی ہے, جہاں برہمن کے اور رائٹس ہیں, کھچتری کے اور ہیں, شودر کے اور ہیں, اور دلت سمجھانے کے تو ہے ہی نہیں. سو دیئرفور یہ جو ہے اپنا جو 2 نیشن تھیوری جب سیپیج کر گئی مسلمانوں میں, کہ یار بات تو صحیح کر گئی تھی علامہ اقبال والے نے, یہ تو سچ مچ یہ تو ہمارا ان سے گزارا نہیں ہونا. سو دیئرفور 1937 الیکشن ہوئے, ان کی ان میں اویئرنیس کوئی آئی 38 کے مڈل یا 39 تک آئی مسلمانوں میں, سیپیج ہوا. 40 میں لاہور ریزولوشن آ گیا. تو جو سی کی کوئک موومنٹ, کتنی کوئک موومنٹ ہوئی ہے, تو 40 میں لاہور ریزولوشن آ گیا, جہاں اسی پٹواری کی بات آ گئی. تو گویا ان کے ریلیجن کے اندر جو ریسزم کا ایک فیکٹر ہے, جس میں دلت بھی آ جاتے ہیں, شیڈول کاسٹرز بھی آ جاتے ہیں, تو ریسزم ان کے ریلیجن میں ہمیں نظر آتی ہے. اور اسی کا شاخسانہ یہ ہے کہ وہ خود بخود اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی خلاف کر لیتے ہیں. ایک میں آپ کو مجاہد صاحب یہاں ذکر کروں گا کہ ہندوستان میں اسلام جو ہے نا, وہ ریاست کے پاور سے یا تلوار سے نہیں پھیلا. وہ ہمارے صوفیہ کرام جنہوں نے جنگلوں میں آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے محبت اور پیار کے دریا بہا دیے, اور پیاسے لوگ وہاں کسی جوک در جوک آئے, اور انہوں نے جب ان کی محبت اور پیار کے کسی سندیسے سنے تو ان سندیسوں سے متاثر ہو کے انہوں نے مسلمان ہونا شروع کر دیا. تو ہمارے ہاں جو اسلام پھیلا ہے وہ صوفیہ کرام نے پھیلایا, وہ ریاست نے نہیں پھیلایا. اگر تلوار یا ریاست سے اسلام پھیلتا تو ایٹ دی ٹائم پارٹیشن ہندو ہوتا ہی کوئی نہ. آج کل کے زمانے میں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں منارٹی پارٹی کے ٹکٹ پر, اور 2-4 مہینے میں کراس کر کے فلور گورنمنٹ بھی چلے جاتے ہیں. اور جس مذہب کی 1000 سال حکومت ہو وہاں دوسرا مذہب کوئی اپوزیشن میں بیٹھ سکتا ہے؟ دیٹ مین پاکستان مسلمان جو تھے بڑے لبرل تھے. they were very liberal. they were very open hearted people, and they gave share to the Indian population as much as they deserved. That's why when partition took place, Hindu were in massive majority and we were in minority. We were in minority. What does it speak? کہ اسلام جو ہے وہ ریاست یا تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سے یہ فرمائیے, 2 لیڈر بڑے صغیر میں آئے, اور ان لیڈرز میں وہ خوبیاں تھیں کہ انہوں نے یہاں آتے ہی دونوں قومی نظریات کو اس طرح سے پبلک میں سیپ آؤٹ کیا کہ پبلک جوک در جوک ان کے پیچھے لگ گئی. قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی. ذرا ہمارے طلباء کو یہ بتائیے اختصار کے ساتھ کہ قائد اعظم کی اصل تعلیم کتنی تھی, کہاں سے تھی, کب وہ گئے برطانیہ, کیا ان کے آباء و اجداد کا بزنس تھا, اور جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے کہاں سے اپنی پولیٹیکل اور لیگل پریکٹس کا ابتدا کی. دیکھیے, قائد اعظم was born in Khanadar, کراچی میں. جی. And his early education was
وہ جو تھا وہاں اسکول تھا سندھ مدرسہ اور اسلام جی وہاں ان کی ارلی ایجوکیشن ہوئی. ان کے والد جنا پونجا وہ اپنے بزنس میں ورلڈ میں تھے, ان کو کچھ لاسز بھی ہو چکے ہوئے تھے اسی. دین قائد اعظم موو ٹو بامبے اینڈ بامبے سے دین ہی موو ٹو انگلینڈ. انگلینڈ میں انہوں نے بار کیا اور بار کر کے ہی ریٹرن, اینڈ جب وہ واپس آئے تو ہی واز پکڈ اپ ایز اے جج ان بامبے. But he soon realized this is not his cup of tea. See, he basically turned out to be a good lawyer, professional lawyer, and later on to be leader. So he resigned and انہوں نے Indian National Congress join کر لی. Indian National Congress join کر لی and he was soon frustrated. اپنا noticing their close-mindedness, جس کا آپ نے خود ذکر کیا, ان کی نیرونیس اینڈ کلوز مائنڈیڈنس نے ہندوستان کا بٹوارا کیا. تو once he confronted their close mindedness, then he got frustrated, he left, and later on he joined All India Muslim League. اچھا سر, how you compare مہاتما گاندھی with Raja? مہاتما گاندھی بھی بہت بڑا لیڈر تھا جی. آپ اس کو آپ just because he was Hindu آپ اگنور کر دیں تو that will be very unfair. See, I am an educated man. See, اس نے بڑا اپنی کمیونٹی کی بڑی خدمت کی, اور اس کی جو تھی اس نے بڑا سمبولک کام کیا. دیکھیں اس کی جو ایک فلم بنائی گئی اس پر مہاتما گاندھی پر, تو اس میں دکھایا گیا کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں اپنا ہی از ویئرنگ ہز بیرسٹرز روبس, اور وہ جا کے گاڑی میں فرسٹ کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, اور وہاں انگریز آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہاؤ کم یو آر سٹنگ ہیئر یو انڈین. تو کہتا ہے آئی ایم اے کمرشل پیسنجر, آئی ایم پیڈ. انہوں نے کہا کمرشل نو کمرشل. انہوں نے گارڈ وارڈ کو بلا سے اس کو پھینک دیا, اور وہ پلیٹ فارم پہ گرا ہوا ہے. وہاں سے فلم اسٹارٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو ڈبے سے باہر نکالا اور اس نے ان کو ہندوستان سے باہر نکال دیا.